بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے انکاری تھا۔ اونٹ پر سوار سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ جابر نے قدر افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے بیزار تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر جوانی کے شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلے آدمی کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اپنی بہنوں کی ہم عمر لڑکی سے شادی کروں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم میں؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی رسی تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت، ذرا سوچئے کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پیو۔ اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے۔ رات کو سوتے وقت اس یہودی کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، پیاس لگی، بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ۔ بیوی بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چراغ بجھا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، کیا دیکھ کے پانی پلاؤں؟ ایسے ہی پی لیجئے، پانی تو صاف ستھرا ہوتا ہے ہمارے گھر کا۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، بیوی سے بولا کہ چراغ جلاؤ اور روشنی میں مجھے پانی دیکھ کر پلاؤ۔ بیوی بولتی ہوئی اٹھی، سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ آخر یہودی خود اٹھا اور چراغ روشن کیا۔ چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شوہر کے پینے کے لیے لائی تھی اس میں ایک سیاہ رنگ کا بچھو تیر رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، اس پانی میں سیاہ بچھو تیر رہا تھا۔ بیوی کو اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح اس نے
چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تھی کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ صبح کو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ یہودی بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مذہب کی اتحاد انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں کر نہ بچائے گا؟ اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔